الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے تنِ تنہا الہ مالک واحد احد صمد، اے بے نیاز بادشاہ، اے وہ ذات جو مکان سے پاک ہے، جو زمان سے پاک ہے، اے وہ ذات جو نظروں سے دور ہے، تخیل تصور سے دور ہے، اے وہ ذات جو نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ اس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے۔ یا اللہ تو بے مثل ہے، تو بے مثال ہے، تو جیسا ہے ہم تیری تمام صفات پر اور تیری ذات پر ایمان لائے، جیسے تیرے نبی نے فرمایا، جیسے تیرے قرآن نے بتایا، ہم نے ویسے تجھ کو مانا، تجھ پر ایمان لائے۔ میرے مالک، ہم تیرے غریب فقیر حقیر بندے سخت گرمی میں جمع ہوئے، یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما لے، یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما لے۔ اور یا اللہ ہم پورے ملک اور امت کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں، میرے اللہ ہم تیرے آگے اپنی عرضیاں لائے ہیں، اپنے گلے شکوے لے کر آئے ہیں۔ ایک تیری ذات ہے میرے مولا، جتنا سنائیں تو خوش ہوتا ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے دیس پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے میرے مولا۔ اتنا خون ہمارے دیس میں سستا ہو گیا ہے، یا اللہ ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ آج اب تو روٹھا ہے تو ہر طرف بدامنی بدنامی ہے، قتل و غارت ہے، نفرت ہے، چوری ڈاکہ تباہی بربادی۔ اے میرے مولا تو فیصلہ کر دینا امن کا۔ یا اللہ وہ معصوم بچے جو بازار میں جاتے جاتے چیتھڑے بن کے اڑ جاتے ہیں، وہ مزدور ریڑھی والے جو حلال کماتے ہوئے میرے مولا چیتھڑے بن کے بازار میں بکھر جاتے ہیں، اور یا اللہ وہ بے گناہ لوگ جو چند روپوں پہ قتل ہو جاتے ہیں، یا اللہ تجھے بے گناہ کا خون تو تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے، تیرے فرشتوں کو رلا دیتا ہے، تیرے غضب کو حرکت میں لے آتا ہے، اور مظلوم کے لیے تیری رحمت کو حرکت میں لے آتا ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر، ہماری آخرت بھی بھلی کر، ہمیں امن عطا فرما، ہمیں امن عطا فرما، ہمیں امن عطا فرما۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، بازار میں ریڑھی لگانے والا اس کی جان محفوظ نہیں۔ اس دیس کے لاکھوں بچے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، یا اللہ وہ تیرے آگے فریاد تو کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم تو معصوم تھے، ہمیں کس جرم میں مارا گیا؟ اے ہمارے رب تجھے ان معصوم بچوں کے خون کا واسطہ، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا رواں رواں گناہوں میں لتھڑا ہوا گندا، ہم ابلتا ہوا گٹر ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم ابلتے ہوئے گٹر کے گندے کیڑے ہیں، زمین پر بوجھ ہیں، تیرے دین کے لیے ہم سیاہ داغ ہیں۔ ہم نے تیرے نبی کو بھی شرمندہ کیا اور تیرے آگے بھی شرمندہ ہوئے، لیکن میرے مالک وہ ہمارے لاکھوں معصوم بچے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچے، اے میرے اللہ، اے میرے اے میرے اے میرے اللہ تجھے دکھی کا معصوم ہدایت دے۔ اے میرے رب اس ملک کے کروڑوں مائیں روتی ہیں میرے اللہ، ان کے معصوم بچے کیوں ذبح ہو گئے؟ یا اللہ کروڑوں بچے فقیر بھوکوں کی اولاد آنسو بہاتے ہیں، ہمارے باپ کیوں ذبح ہو گئے؟ اے میرے کریم مالک یہ ملک تو نے ہمیں رمضان میں دیا تھا، شب قدر میں دیا تھا، یا اللہ اس پہ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے۔ تو نے جن گناہوں سے روکا تھا اس کے اڈے اس دیس میں چل گئے، تو نے شراب سے روکا اس کی بھٹیاں چل گئیں، تو نے فحاشی سے روکا اس کے اڈے چل پڑے، تو نے ظلم و ستم سے روکا، ہمارے عوام ظالم بن گئے، جھوٹے پرچے جھوٹی گواہیاں، تو نے ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، اولادوں نے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ دھرتی بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہوئی ہے، پر یا اللہ بچہ مار کھا کے بھی ماں کی ہی گود میں گرتا ہے، تھپڑ کھا کے بھی ماں کی ہی گود میں گرتا ہے، ہمارے لیے بھی تو تیرا ہی آسرا ہے یا اللہ، تیرا ہی آسرا ہے یا اللہ،
تیرا ہی آسرا یا اللہ، تیرے آگے ہم جھولی پھیلاتے ہیں، اور یہ گرمی میں ابلتے جسموں کے ساتھ، پسینے پسینے جسموں کے ساتھ، اور آنکھوں کے جھوٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، ہمارے دیش پہ کرم کر دے، کرم کر دے۔ بے شک بجلی کی کمی نے ہمیں پریشان کیا ہے، چیزوں کی مہنگائی نے ہمیں پریشان کیا ہے، ضروریات کی کمی نے ہمیں پریشان کیا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیش کی بد امنی ہے، بے گناہوں کا خون ہے، ان کے تڑپتے لاشیں ہیں، معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، عزت دار بیٹیوں عزتوں کا لٹنا، یہ میرے آقا، اے میرے آقا آ جانا، تو آ جانا، آ جانا، تو کب آئے گا میرے اللہ، تو کب آئے گا؟ ہمیں تو یہ تانے کھا گئے تمہارا رب کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ اپنے رب۔ اے میرے آقا میں تو تجھے بلاتا ہی رہوں گا، اے میرے مالک تو آنے جانے سے پاک ہے، تو زمان و مکان سے پاک ہے، تو نے خود کہا ہے جاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ آج بھی آ جائے یا اللہ، 18 کروڑ عوام پس گئے، سندھ جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، پنجاب جل رہا ہے، سرحد جل رہا ہے، عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ اے میرے مالک بددیانتی اور کھوٹ نے چاروں طرف ڈیرے ڈالے ہیں، سود نے رگوں سے خون نچوڑ لیا ہے، کروڑوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں۔ اے میرے مولا آنسو پوچھنے والا بھی تسلی دینے والا، اے میرے تو آ جا، تو آ جا۔ ہمیں حکمرانوں سے نہ کوئی آس ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی ان کے خلاف مظاہرہ ہے۔ تیرے آگے تو گلہ کر سکتے ہیں، تیرے آگے تو شکوے رکھ سکتے ہیں، تیرے آگے تو اپنے دکھ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہیں، تو 70 دفعہ لبیک لبیک جواب میں کہتا ہے۔ اے میرے مولا رحم کر دے، اے عیدگاہ کے فرشتوں آؤ، ہمارا رب ہمیں راضی کروا دو، ہمارے رونے پر تم بھی 4 آنسو بہاؤ، تمہاری تو معصوم ذاتیں ہیں، معصوم آنسو ہیں، اور ہمارے ساتھ آمین کہو جب اس مسجد سے واپس جاؤ، تمہارے دکھڑے ہمارے رب کو سنانا، ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچانا، انہیں بتانا کہ آپ کی امت بڑی تکلیف، بڑی تکلیف، اے اللہ کدھر جائے، کس سے کہے؟ کوئی تو کندھا ہو جس پہ سر رکھ کے روئیں، کوئی تو سینہ ہو جس پہ سر رکھ کے روئیں۔ میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک، اے وہ ذات جو دل کی دھڑکنوں میں اٹھی ہوئی فریادیں سن، گھٹے ہوئے سینوں کی آہیں سنتا ہے، جس کو بتانے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا دین عطا فرما، ہماری بچیوں کو حیا والا کر دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت والا کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے، ہماری عدالتوں کو عادل بنا دے، ہماری پولیس کو عدل والا بنا دے، ہمارے عوام سے ظلم و ستم کو ختم فرما دے۔ یا اللہ آپس کے جھوٹی لڑائیاں، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے ختم فرما دے، نفرتیں، بغض، کینے، حسد ختم فرما دے، ماں باپ کی نافرمانی کو ختم فرما دے، آپس کی الفتیں پروان چڑھا دے، ہمارے روزے قبول فرما، جنہوں نے نہیں رکھے انہیں کل رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دیش کے چور ڈاکوؤں پر بھی رحم فرما دے، ہمارے دیش کے ظالموں پر بھی رحم فرما دے، ہمارے دیش کے قاتلوں پر بھی رحم فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق دے کر ان پہ رحم فرما، انہیں آخرت یاد دلا دے، انہیں اپنا آپ یاد دلا دے، وہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، وہ اس حال میں مر گئے تو برباد ہو جائیں گے، قبر انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، تیرا عذاب انہیں جلا کے رکھ دے گا، وہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم ان کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، ان کو چور ڈاکوں، قاتلوں، زانیوں، شرابیوں کو
یا اللہ نشے والوں کو، نشہ بیچنے والوں کو، رشوت لینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے میرے مولا، انہیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ تو نے ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ بنا دیا، تو نے سیف اللہ ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا۔ تیرے قبضہ قدرت میں میرے مولا اپنے حبیب کی امت پر، اس دیس پر کرم کر دے، رحم کر دے۔ جو ایمان پہ مر گئے ان کی قبریں روشن کر دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ ہم سے یہ پیاس اور بھوک نہیں برداشت ہو رہی، جب محشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا ہم کیسے سہ سکیں گے اگر تو نے دھوپ میں کھڑا کر دیا؟ ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اور اس دن تو کہے گا جب تیری جنت آئے گی، دوزخ آئے گی، تو آئے گی، تو اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے میرے رب، اے محمد مصطفیٰ کے رب، تجھے تیری عزت و رحمتوں کا واسطہ، تیری حبیب سے تیری محبت کا واسطہ، ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں جہنم میں دھکا نہ دینا، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے ہمارے مرد عورتوں کو جگہ دے دینا۔ ہم بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا پہلے لوگوں نے پڑھا، ہم بھی تجھے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا نبی آخری نبی مانتے ہیں، عملوں سے خالی ہیں، رحم کر دے، پہلوں کو تو بخشے گا ان کے عملوں پر، ہمیں بخش دے اپنی رحمت کے سہارے میرے مولا، ہمیں اپنی رحمت کے سہارے۔ ہماری تو خالی جھولی ہے، ہمارا تو کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ایک تیری رحمت کا آسرا ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کا آسرا ہے، باقی ہم خالی ہیں پھر مولا۔ قیامت کے دن چھپنے کی جگہ بھی نہیں، کہیں چھپ کے بیٹھ جائے، بھاگنے کی جگہ نہیں کہیں بھاگ جائیں، تیرا سامنا ہونا ہے، تو غنی ہے، پر جب تیرے نبی کا سامنا ہو ہمارے گناہوں پہ چادر ڈال کے پیش کرنا، ہم ان کے دکھ کا سبب نہ بنے، ہم ان کے دکھ کا سبب نہ بنے، ہمیں ان کے سامنے پیش کرنا ہو تو گناہوں پہ چادر ڈال دینا، ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، ان کے حوض کے پانی سے محروم نہ کرنا۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، اس ہاتھ اٹھانے والوں کو قبول فرما لے، ہمارے اس ادارے کو قبول فرما لے، ہمارے پورے دیس پوری امت سے عذاب و ولا کو ٹال دے۔ یا اللہ اس رمضان کو بدر والا رمضان بنا دے، فتح مکہ والا رمضان بنا دے، غیبی مدد و نصرت والا رمضان بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، کینیڈا والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ایشیا وسط ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، عرب عجم کالے گورے مرد عورت سب کو ایمان دے کر جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے۔ سب پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور جس دنیا پر بوجھ ہیں اور ازلی بدبخت ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرنے والے، تو ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، پاک کر دے، پاک کر دے، پاک کر دے۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اور اس سارے مجمع کو اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر لے، جو ان کے دل میں صدائیں ہیں وہ بھی قبول کر لے، جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مریض ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو نفرت محبت میں تبدیل فرما دے، جو جھوٹے کیسوں میں پھنس کے انہیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس سارے مجمع کی دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے۔ صلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔